شرط لگانا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ عام شرط لگانا تو حرام ہے، اسے گیمبل یا جوا کہا جا سکتا ہے۔ شرط لگانا حرام ہے، زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اور زمانہ جاہلیت میں شرطیں لگائی جاتی تھیں، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی شرطیں لگاتے تھے، شرطوں کا مال کھاتے تھے۔ تو قرآن نے، دین نے شرط لگانے کو حرام قرار دے دیا۔ جوا حرام ہے، اور یہ کس درجے کا حرام ہے، یہ کس درجے کا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے صرف یہ کہے کہ تعال اقامر، کہ آؤ بھائی شرط لگاتے ہیں، آؤ بھائی جوا کھیلتے ہیں، تو صرف اس کا یہ کہنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ ایک تو توبہ کرے اور دوسرا اللہ کی راہ میں کوئی مال صدقہ کر دے۔ یعنی یہ گناہ اس صرف کہنے پر ہی گناہ ہو گیا اس کا۔ ابھی شرط لگائی نہیں، ابھی جوا کھیلا نہیں، ابھی اس پہ ٹائم نہیں لگایا، اسے کاروبار ذریعہ معاش ابھی نہیں بنایا، اس جوے کو محلے سے شہر اور شہر سے صوبے سے ملک اور ملک سے انٹرنیشنل لیول پہ جوا نہیں کھیلا گیا، صرف اس نے زبان سے جوا کھیلنے کا کہا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے یہ صدقہ کرے، یعنی اس کا یہ گناہ لکھا جا چکا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی جوا کھیل رہا ہو، اس کا مال کھا رہا ہو، شرطیں لگا رہا ہو، تو یہ کتنا بڑا حرام ہوگا۔ البتہ اس میں ایک چیز کی گنجائش ہے کہ اگر یہ شرط ٹو سائیڈڈ نہ ہو، ایک طرف سے مطالبہ یا پیشکش کی جائے اور دوسری طرف سے کوئی ادائیگی لازم نہ ہو، یا ان دو کو کوئی تیسرا شخص پیشکش کر دے، تو پھر یہ جائز ہے۔ اب اس کی مثال تاکہ بات سمجھ میں آ سکے، فرض کیجئے کہ ایک والد اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ایک مہینہ تم میں سے جس نے 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کی اور کوئی نماز نہ چھوڑی، تو میں اس بیٹے کو یہ انعام دوں گا۔ ایک استاد کہتا ہے کہ ان 2 شاگردوں سے کہ تم میں سے جس نے زیادہ نمبر لیے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا۔ یہ تھرڈ پارٹی ہے، تیسرا شخص ہے۔ اب وہ تیسرا شخص چاہے وہ کوئی کمپنی ہو، کوئی ادارہ ہو، یا اسٹیٹ ہو، یا چند لوگ ہوں، وہ ان کا اس میں عمل دخل نہیں، وہ تیسری فرد یا پارٹی ان کو آفر کرتی ہے اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ونر کو جیتنے والے کو وہ تیسری پارٹی، تیسرا شخص انعام دیتا ہے۔ ان کا آپس میں کچھ جمع نہیں کیا گیا، تیسرے نے اپنی طرف سے انعام دیا، یہ جائز ہے۔ یا وہ دونوں آپس میں کہیں، 2 طالب علم ہیں اور آپس میں کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ دیکھو اگر میرے نمبر زیادہ آ گئے تو تم مجھے کچھ نہیں کھلاؤ گے، لیکن اگر تم نے مجھ سے زیادہ نمبر لے لیے تو میں تمہیں یہ چیز کھلاؤں گا۔ اب ادائیگی ایک طرف ہے، 2 طرف نہیں ہے۔ اب دینے والا ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، تو یہ بھی جائز ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ شرط جو 2 سائیڈڈ ہو، یعنی دونوں کے ذمے ہو، مثلا عام طور پہ بچے میچ کھیلتے ہیں۔ اب فرض کیجئے 5 ٹیمیں ہیں، کرکٹ میچ ہونا ہے، 5 ٹیموں نے 10 ہزار روپے جمع کیے اور 50 ہزار روپے ہو گیا۔ اب یہ طے ہوتا ہے کہ جو ٹیم فائنل میں ونر ہوگی، یہ 50 ہزار روپیہ اس ٹیم کو مل جائے گا۔ اب کنٹریبیوشن ساروں کی ہے، اب سب نے پیسے ملائے، اب کیا ہوگا؟ یہی تو جوا ہے کہ جوئے میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ زیادہ مال لے کر آ جاتا ہے یا اپنا بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایسا جوا جس میں دونوں اطراف سے یا 3-4 لوگوں کے مل جانے سے اگر اس کی ادائیگی ہوتی ہو، سارا چلا جائے یا کچھ چلا جائے یا سارا کئی گنا زیادہ آ جائے یا کچھ زیادہ آ جائے، تو پھر یہ جوا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔